میں آغا صاحب سے ایک اور سوال کروں گا جو انتہائی اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ کچھ خطبہ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ علماء بھی یہ کہتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ بھائی حدیثیں جو ہوتی ہیں نا وہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی، عوام جو ہے وہ جاہل ہیں، اور اللہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ آپ عوام کو گدھے سمجھتے ہیں، یعنی اس قدر سخت زبان کہ کیا عوام گدھے ہیں؟ عوام کو تقلید جو ہے وہ حدیث سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کیا سامعین ناظرین آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ واضح سمجھ میں آ گئی۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سمجھ میں آ گئی، بھائی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ حدیث عوام کی سمجھ سے بالا تر ہے اور اس میں بہت بڑی ایک راکٹ سائنس ہے، نہیں سمجھ میں آ سکتی؟ یہ کیا نظریہ ہے آپ کا؟ جی بالکل، ہم یہ جب جملہ کہتے ہیں نا کہ حدیث سمجھ نہیں آتی، تو یہ اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے سامنے حدیث کی شرح کریں گے، حدیث کا ترجمہ بیان کریں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ اردو زبان میں سے بیان کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے حدیثوں کی مثالیں دی ہیں، سمجھ اسے آ جائے گی۔ سمجھ آنے کے بعد ایک اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ کا مرحلہ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مکمل سمجھ آنا، اور اس سے حکم شرعی کیا ہے نکال لینا اور حکم شریعت اپنا معلوم کر لینا۔ ہم کہتے ہیں یہ جو اینڈ والا مرحلہ ہے نا کہ حکم شرعی اس سے معلوم کر لینا، حکم شرعی نکال لینا، یہ عوام کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ آپ کو باقی احادیث کو بھی دیکھنا پڑے گا، ان کا آپس میں اگر ٹکراؤ ہے تو پھر وہ راویوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر حدیث میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو آپ ان میں سے جو عادل اور افقہ ہوگا اس کی آپ بات کو لے لیں گے، دوسری کی بات کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو ثقات ہوں گے ان کی بات کو لیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس کی جو حدیث قرآن اور سنت قطعیہ کے مطابق ہوگی اس کو لے لیں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو یعنی میں آسان جملہ کروں کہ حدیث کا ترجمہ اور تشریح سمجھ سکتی ہے عوام، ہم کبھی نہیں کہتے کہ عوام جو ہے وہ حدیث سمجھ نہیں سکتی، حدیث کی تشریح نہیں کر سکتی، سب کچھ سمجھ سکتی ہے، لیکن حدیث سے حکم شرعی کا نکال لینا، جس کو ہم اپنے اسلام میں کیا کہتے ہیں؟ استنباط کہتے ہیں، کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو جوڑ کے وہاں سے آپ اپنا شرعی مسئلہ نکال لیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ساری چیزوں کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جیسا امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ فرماتے تھے کہ تم اگر قرآن و حدیث سے قضاوت کر رہے ہو اور لوگوں کو کیا ہے شرعی احکام بتا رہے ہو، تو کیا تمہیں پتہ ہے کہ قرآن میں محکم اور متشابہ ہوتے ہیں، ناسخ اور منسوخ ہوتے ہیں؟ پھر امام فرماتے تھے کہ امام رضا علیہ السلام سے کہ جس طرح قرآن مجید میں محکم متشابہ اور ناسخ منسوخ ہیں، اسی طریقے سے ہمارے کلام میں بھی کیا ہے؟ محکم متشابہ ناسخ منسوخ ہیں۔ تو یعنی اب ایک بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یعنی کیا مطلب کہ یعنی مجھے ایک شرعی حکم کو نکالنے کے لیے مجھے جو ہے وہ پورے قرآن سے کیا گزرنا پڑے گا، اور ایک حدیث جو ہے وہ اس سے میں نہیں سمجھ سکتا اور باقی حدیثوں کو بھی اس کے ساتھ رکھنا پڑے گا؟ ہم کہیں گے بالکل یہی بات ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جس طرح عوام نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بھئی جس طرح جو ہے وہ توضیح المسائل اور غسل کرنے کا طریقہ، میت کو کیسے احرام کیا نام ہے کفن پہنانا ہے، کیسے حنوط کرنا ہے، یہ آسان طریقے سے فقہا نے لکھ کے دے دیا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ احادیث میں بھی اس طریقے سے لکھا ہوا ہے آرام سے، یعنی امام علیہ السلام نے توضیح المسائل کیا لکھ دی ہے، تو وہ توضیح المسائل آسانی سے لکھی ہوئی ہے، تو اب یہ جو لوگ ہیں نا توضیح المسائل کو چھپایا ہوا ہے امام کی، وہ لوگوں کو کیا نہیں دے رہے اور لوگوں کو کیا ہے اس کا خلاصہ بتا رہے ہیں اور اس کو آسان کر کے کیا بتا رہے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کوئی توضیح المسائل نہیں لکھوائی کہ جو آسان ہو، سارے راوی سوال کرتے تھے، ان کے جواب دیتے تھے، اور بہت سارے راویوں کو جب جواب دیتے تھے تو اس میں وہ حالات کو دیکھنا پڑتا تھا کہ کہیں ان کی جان کا خطرہ تو نہیں ہے، کہیں ہم ان کو بیان کریں گے تو یہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ ہم مولا سے تعلیم لیتے ہیں اور اس طرح ان کی جان کے لیے مسئلہ بن جائے گا، تقویہ کا موارد ہوتا تھا۔ خود امام علیہ السلام بعض وقت اختلاف ڈالتے تھے تاکہ ان کی کیا جان محفوظ ہو جائے، اس طرح کے کیا بہت سارے موارد ہوتے تھے۔ تو اب جب آپ روایت لے کر آ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار روایت کا مجھے ترجمہ تو سمجھ آ رہا ہے، مجھے تشریح تو سمجھ آ رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں وہ چیز سمجھ آ رہی ہے، لیکن اینڈ پہ جب آپ نتیجہ دو گے تو نتیجہ دینے کے لیے آپ کو باقی روایات کو بھی دیکھنا ہے، باقی آیات کو اچھا، بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ جب آیات اور روایات کو دیکھنا ہے تو اب قرآن مجید تو چلے متواتر ہو گیا، سنی جی سب اسے مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب اب روایات میں آتے ہیں تو روایات میں تو بھئی تحریف سے بھی پاک نہیں ہے، روایات میں تو تحریف بھی ہو سکتی ہے، روایات کے جو محدثین ہیں وہ غیر معصوم ہیں، اور بہت ساری کتابیں ایسی ہیں تو وہ باقاعدہ بحث ہوتی ہے کہ کیا یہ کتاب کی نسبت اس کے مصنف کی طرف بھی ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض کا نسبت مشکوک ہو جاتی ہے، اب اس کتاب کو ہم نے لینا ہے یا نہیں لینا، یہ مشکلات آتی ہیں۔ پھر خود جو محدثین نے اپنی اپنی کتابیں جمع کی، مرحوم کلینی نے احادیث جمع کی، تو انہوں نے کہا کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ جو حدیثیں مجھے قرآن کے مطابق لگ رہی ہیں
یا جو حدیثیں کیا ہے سنت قطعیہ کے مطابق لگ رہی ہیں وہ فقط میں لکھوں گا اور وہ درست ہوں گی. ٹھیک ہے. شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کہا کہ جی میں فقط وہی حدیثیں لکھوں گا جن کو میں درست مانتا ہوں، باقی میں لکھوں گی نہیں. یعنی ہر محدث نے جو اپنی ان کی فہم تھی، اپنی جو ان کی تحقیق تھی، اس کے مطابق حدیثیں جمع کی ہیں. اور بعض کا تو آپ کو ایسی آغا حدیثیں صاحب ملیں گی کہ جو ایک محدث آغا نے صاحب لکھی ہیں دوسرے نے ہمیں نہیں لکھی. ہمیں آپ ایک جملے میں بتائیں، تقلید عوام نہیں سمجھ سکتی، کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ صرف وہ تقریباً ریزن بتا حدیث دیں، وہ حدیث کیا ریزن ہے، حدیث اس سے حدیث مراد آپ کی کیا ہے، وہ صرف مراد بتا دیں ایک جملے میں کہ یہ ہماری مراد ہے، وہ بتائیں، یعنی مراد کیا عوام. ہے آپ کی؟ ہاں، عوام احادیث سے، حدیث نہیں جمع لگا دیں، عوام تمام احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے حکم شرعی نہیں نکال سکتی. یہ مطلب اب ہے. میں سمجھا، یعنی آپ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عوام احادیث نہیں سمجھ سکتی، یعنی ان سے شرعی احکام نہیں نکال سکتی، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، شرعی یہ آپ احکام کا نہیں نکال مطلب؟ سکتی، اینڈ نتیجہ نہیں نکال سکتے، جس سے ہم کیا کہتے ہیں، تحقیق کہتے ہیں. اچھا اچھا آغا صاحب، اگر یہ مسئلہ ہے تو دیکھیں، وہ جو متفقن علیہ مثلا کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تعارض نہیں ہوتا جب ٹکرا نہیں رہی ہوتی ہیں احادیث، جو ویسے احادیث ہوتی ہیں جو تعارض میں نہیں ہوتی، تو ان سے تو عوام نکال سکتی ہیں حکم، یا ان سے بھی نہیں نکال سکتی؟ نہیں، متواتر دیکھیں، جو چیزیں متواتر ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو سید سستانی دامت العالی نے منہاج الصالحین کے جو پہلا مسئلہ ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو یقینی چیزیں ہوتی ہیں، متواتر ہوتی ہیں، تو اس میں تو کوئی تقلید ہوتی نہیں ہے. اب نماز اچھا پڑھنا واجب ہے، شراب پینا حرام ہے، ٹھیک ہے، گانے سننا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ان چیزوں کے اوپر آپ تقلید کریں گے نہیں، ان کے اوپر تقلید نہیں ہوتی. ابھی ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہم حلال کام کر رہے ہیں، حرام کام نہیں کر رہے، تو اس کے اوپر کیا ہم تقلید کریں گے؟ ہم تقلید نہیں کریں گے. ہم رات کو سوتے ہیں، کیا سونے کے لیے ہم تقلید کریں گے؟ نہیں، اس میں تقلید نہیں کریں گے. کھانا پیتے ہیں ہم، کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں، گپ شپ دوستوں سے لگاتے ہیں، کھیلتے ہیں، کیا اس کے اوپر ہم تقلید کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم کلاس میں پڑھتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں آپس میں، کیا اس کے اوپر تقلید کریں گے؟ نہیں کریں گے. یہ تو چیزیں واضح اور کلیئر ہیں نا. اچھا، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں، زیارت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ زیارات پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں جو حدیث میں لکھی ہوتی ہیں، کیا اس کے اندر تقلید ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں، اس کے اندر تقلید نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز ہے کہ جو بڑی واضح اور کلیئر چیزیں ہیں ان کے اوپر تقلید نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پہ کون سی چیزوں میں تقلید نہیں ہوتی؟ کہ جن چیزوں میں آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میرے عمل سے کسی فقیہ کی اور کسی حکم شرعی کی کوئی مخالفت لازم نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، آپ یعنی ایک ایسا عمل کرتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ میں کوئی عمل کی کیا مخالفت نہیں کروں گا. یعنی ہمارے ایک غیر مقلد مومن بھائی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا جی، وضو کی حدیث میں سے ایک حدیث جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کے مطابق عمل کرتا ہوں کہ جس میں وہ ایک ایک دفعہ دھونے کا کیا حکم ہے، کہ چہرہ بھی ایک دفعہ دھونا جی ہے، بازو بھی ایک ایک دفعہ دھونا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی اپنا آپ محدث لے آؤ، کوئی فقیہ لے آؤ، کوئی مفتی لے آؤ کہ میرے وضو کو وہ باطل ثابت کر کے دکھائے اور کہے کہ جس طریقے سے میں وضو کروں ایک دفعہ دھونے والا، یہ کیا غلط ہے. میں نے کہا ایسا تو کوئی نہیں کہے گا. آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ احتیاط کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ جب دوسری دفعہ دھونے میں احادیث میں اختلاف ہے تو آپ نے اختلاف کو چھوڑ دیا. آپ نے کہا کم از کم جو اتفاقی طور پہ محدثین سمجھ رہے ہیں، فقہا سمجھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ تو دھونا واجب ہے نا، اس سے وضو ہو جاتا ہے، آپ نے اس چیز کو لے لیا. جب آپ نے اس چیز کو لے لیا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ احتیاط کرنا کہتے ہیں. پہلے مرحلے پہ اجتہاد ہو گیا، دوسرے نمبر پہ تقلید ہوگی، تیسرے نمبر پہ کیا ہوگی؟ احتیاط ہوگی. تو آپ ماشاءاللہ احتیاط پہ عمل کر رہے ہیں، یعنی آپ کو یقین ہے کہ آپ کے عمل سے کوئی شریعت کی مخالفت لازم نہیں آ رہی، تو یہاں پر بھی تقلید نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہم یہ ایک اور مثال بھی دیتے ہیں کہ نماز کے اندر تشہد میں آپ نے شہادت ثالثہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، وہ کہا کہ اختلاف ہو گیا. کوئی واجب تو نہیں کہہ رہا نا، کوئی کہہ رہا ہے باطل ہے، کوئی کہہ رہا ہے مستحب ہے، کوئی کہہ رہا ہے مباح ہے، اگرچہ شاذ نظریات ہیں مستحب کہنے والے سے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جو بھی ہے، ایک بندہ احتیاط کرتا ہے. وہ احتیاط کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے چلے میں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، نہیں پڑھوں گا، کم از کم کوئی باطل تو نہیں کہے گا میری نماز کو. تو جب نہیں پڑھے گا تو کوئی باطل اس کو نہیں کہے گا. تو یہ عمل کون سا ہے؟ احتیاط کے مطابق ہے. یعنی اس نے ایک ایسے طریقے سے نماز پڑھی ہے کہ اس سے 100% یقین ہے کہ میرے عمل سے جو ہے وہ مجھے کم از کم اطمینان ہے کہ کوئی شریعت کے حکم کی مخالفت لازم نہیں آئی. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتا رہے کہ ٹھیک ہے میں اسے مستحب سمجھتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھیں گے تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن میں نہیں پڑھ رہا. ابھی کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تاکہ عمل ایک ایسا ہو جائے کہ کم از کم 100% یقین ہو جائے کہ یہ عمل کیا باطل نہیں ہے. تو یہ وہ موارد ہیں کہ جہاں پہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرے عمل سے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی لازم نہیں ہے، کہ تو یہاں پر بھی تقلید نہیں ہوتی. تو اگر ہم وضو ایک دفعہ کر رہے ہیں، نماز ہم مشہور طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بھی تقلید کیا نہیں ہوگی؟ پھر تقلید ہوگی کہاں پہ؟ تقلید ان چند ایک موارد میں ہوگی کہ جہاں پہ روایات کا شدید اختلاف ہے، محدثین کا ان کے سمجھنے میں اختلاف ہے، فقہا کا ان کے سمجھنے میں اختلاف ہے. ایک ایسی منزل کہ جس منزل پہ آ کے جو بندہ تحقیق نہیں کرتا، ایک عام انسان ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا. یعنی پھر میں دوبارہ جملہ چینج کر لوں،
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حدیث نہیں سمجھ سکتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری احادیث کا اختلاف سمجھ کے آخری رزلٹ نکالنا، حکم شرعی معلوم کرنا، وہ یہ نہیں کر حکم سکتا. شرعی نہیں جب نکل وہ سکتا. ہاں حکم شرعی نہیں نکال سکتا، جب وہ حکم شرعی نہیں نکال سکتا تو یہاں پہ چونکہ اب دین کی چھٹی تو اس نے نہیں کرنی، کوئی نہ کوئی اس نے عمل تو کرنی ہے، احتیاط یہاں پہ ہو نہیں سکتی، احتیاط وہ یا کرنا نہیں چاہتا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ یہاں پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، وہ دیکھے گا کہ کن لوگوں نے تحقیق کی ہے، کون کون سے فقہاء ہیں، ان میں سے جو اسے فقیہ کیا ہے زیادہ بہتر لگے گا اس کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرے گا، یعنی اس کے اوپر بھروسہ کرے گا، اور اسی بھروسہ اگر کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں.